ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ بنو قریظہ کا ہم نے پڑھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ مرکوز کی کچھ ایسے پینڈنگ کاموں کی طرف کہ جن کا غزوہ خندق سے پہلے جن کو انجام دینا ممکن نہ تھا۔ مثال کے طور پر وہ قبائل جو رجی اور بیر معونہ کے ٹریجڈیز کے ذمہ دار تھے، ان کے ساتھ ابھی مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین ابھی اس طرح سے نہیں ان سے بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ ایک کمزوری تھی فی الحال، کیونکہ احد کے بعد ایک دفعہ جو کچھ ہوا اکھڑی اور دوسروں کی ہمت بڑھی۔ اب خندق کے بعد یہی ہمتیں پھر ایک دفعہ جب ٹوٹیں تو یہ اب سن 5 ہجری کا زمانہ ہے، اور غزوہ احزاب میں جب یہ ہیوملیٹ ہو کے اور بالکل انسگنیفیکنٹ ہو کر قریش چلے گئے واپس مکہ، تو مسلمان ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکے تھے، اور ارد گرد کے قبائل جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ او میں آ گئے۔ اور پھر اس دوران میں اب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور اس سے درمیان غزوہ بنو قریظہ اور صلح حدیبیہ کے درمیان کے کچھ واقعات ہیں، کچھ ایکسپیڈیشنز ہیں۔ کوئی مین جنگ نہیں ہوئی، کوئی مین ایسے کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں، لیکن کچھ ادھر ادھر مسلمان جو ہیں وہ گئے ہیں، اور مختلف قبائل کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک جیسے دھاک بٹھائی ہے، تو اس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو پہلا سریہ تھا، سریہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ساتھ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ تو یہ پہلا سریہ جو ہے یہ 30 مجاہدین پر مبنی تھا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، اسی لیے اس کو سریہ محمد بن مسلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام اس کا سریہ قرطا ہے، یعنی جس جگہ پر یہ ہوا۔ اب یہ جو نجدی قبائل تھے، نجد کے جو قبائل تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف کافی جرأت دکھایا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑے جنگجو بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، اور غزوہ احزاب میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی تھی، اور اصل جو الائیڈ فورسز کی ساری قوت تھے وہ یہی شرپسند قبائل تھے۔ ان میں غطفان تھے، اشجع، اسلم، بنو فزارہ، بنو اسد۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب اور بنو قریظہ سے فراغت پانے کے بعد انہی دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے پہلا جو لشکر بھیجا وہ انہی نجدی قبائل پر حملہ آور ہوا تھا، اور یہ سریہ جو ہے یہ محرم سن 6 ہجری کو عمل میں لایا گیا، اور یہ تقریباً مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان مجاہدین کو رخصت کیا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت کیا کرتے۔ تو ایک نصیحت جو عام طور پر کی جاتی تھی وہی اس جگہ پہ بھی کی گئی کہ رات کو سفر کرنا اور دن کو چھپ جانا، تاکہ بڑی رازداری سے دشمن کے سر پر جا پہنچو اور کامیابی سے دھاوا بول دو۔ اب جب وہاں پر مسلمان پہنچے اور حملہ آور ہوئے تو ان کے 10 افراد قتل کر دیے گئے، باقی لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں ہانک کر مدینہ لے آئے، اور 19 دن کے بعد یہ لشکر 19 راتوں کے بعد مدینہ واپس آیا۔ اب
جب سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنا جو مشن مکمل کر کے مدینہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر انہوں نے یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا۔ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا محدثین اور مورخین میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ بعض نے اس کو اس جگہ پہ رکھا ہے جس پہ ابھی ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، بعض نے اس کو خیبر کے بعد رکھا ہے، اللہ عالم، لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے، واقعہ بہرحال ہوا ہے، واقعہ اوتھینٹک ہے۔ تو محدثین کے مطابق ثمامہ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، اور مورخین کے مطابق یہ بنو حنیفہ کے جو جھوٹا نبوت کا مدعی تھا مسیلمہ کذاب، اس کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو بہرحال یہ مجاہدین کے ہتھے چڑھ گئے اور مجاہدین انہیں پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے آ کر تو ثمامہ کو آ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ یہ سردار تھے، ایک طرح کے بادشاہ تھے اپنے قبیلے کے، اور آپ نے دریافت فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے ان کا، کہ اے محمد میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خون والا ہے، یعنی اس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، خون بہے گا پھر آپ کا بھی، اور اگر احسان فرما کر چھوڑ دیں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو فرمائیے آپ کو کتنا مال درکار ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور دوسرے دن پھر اب وہ بندھا ہوا ہے، ثمامہ بن اسال جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ڈے دوبارہ پوچھا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس، یعنی کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا میرا وہی خیال ہے جو میں نے کل بھی بتایا ہے، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدر شناس پر احسان کریں گے، یعنی اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کی اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ آپ نے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور تیسرے دن پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی بات کی، پھر وہی کنورسیشن ہوئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 دن لگاتار ثمامہ جو ہے نا یہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی آمد و رفت، نمازیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ساتھ ایک تعلق، مسلمانوں کے ساتھ بات چیت، ساری روٹینز، ہر چیز جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن انہیں چھڑوا دیا تو اسلام کی جو سیدھی سادی سی اور خوبصورت تعلیمات ہیں وہ ان کے دل میں گھر کر چکی تھیں اور ان کا دل جیت چکی تھیں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جب یہ وہاں سے ان کو چھوڑا گیا تو یہ پہلے باہر نکلے، جا کے مسجد نبوی کے قریب کہتے ہیں کہ ایک تالاب تھا، وہاں پر انہوں نے غسل کیا، پھر واپس مسجد تشریف لائے اور آ کے تو شہادہ پروناؤنس کی، اور ان کے جو الفاظ آتے ہیں انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اے محمد اللہ کی قسم پہلے مجھے روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ برا معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن اب مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی اور دین برا معلوم نہ ہوتا تھا، مگر اب مجھے آپ ہی کا دین سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے، اللہ کی قسم مجھے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برا معلوم نہ ہوتا تھا، اب مجھے آپ کا شہر سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ اب ثمامہ جب عمرہ کے لیے مکہ پہنچے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو کیونکہ قریش تو ہر وہ شخص جو مسلمان ہوتا اس کو بے دین کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور اللہ کی قسم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ گندم آیا کرتی تھی ان کے پاس یمامہ سے۔ تو ایک طرح سے اکنامک بلاکیڈ کیا ثمامہ بن اسال نے اہل مکہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے بدلے میں۔ تو پھر ثمامہ بن اسال جب عمرہ کرنے کے بعد پہنچے اپنے وطن یمامہ، تو انہوں نے وہاں پر حکم دیا کہ اب اہل مکہ کو غلہ نہ بھیجا جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنے سردار کا حکم مانا اور غلہ روک لیا۔ اب جب غلہ رکا تو اہل مکہ قحط سالی کا شکار ہو گئے اور مردار تک کھانے کو یہ مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم بھی آپ سے صلہ رحمی کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھا کہ لوگوں کو مکہ میں غلہ بھیجنے کی ممانعت نہ کرو، چنانچہ انہوں نے یہ پابندی اٹھا لی۔ اب ثمامہ کے قصے میں بہت سے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک فقہی مسئلہ، کہ کافر کو مسجد میں قید کرنا جائز ہے۔ دوسری بات، کافر قیدی پر احسان کرنا جائز ہے، بلکہ احسان کرنا چاہیے تاکہ اس کا بغض محبت میں اور احسان شناسی میں تبدیل ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اسلام جب قبول کیا ہے تو پہلے جا کے غسل کر کے اور پھر آئے ہیں۔ تو بعض جو ہیں علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اتنی کامن نالج تھی کہ جس نے مسلمان ہونا ہے وہ پہلے غسل کرے، کہ ان کو کسی نے کہا نہیں، انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہونے کی نیت سے واپس آنے لگا ہوں، تو انہوں نے خود ہی جا کر غسل کیا ہے۔ تو یہ بہرحال مستحب ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کافر جب کسی بھلائی کے کام کا ارادہ کر لے، یعنی وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو پھر اسلام قبول کر لے ان بٹوین، تو اسے اپنا نیکی کا وہ کام مکمل کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ مکمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ انسان کسی کے ساتھ احسان کرے اور کرتا چلا جائے، لگاتار کرتا چلا جائے، اس کی دشمنی کے باوجود کرتا چلا جائے، تو بالآخر بغض اور کینہ ختم ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہم آہنگی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ سورہ فصلت میں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم دور کرو برائی کو اس چیز سے جو احسن ہے، یعنی نیکی سے دور کرو، تو تم کیا دیکھو گے کہ تمہارا جو جان کا دشمن بنا ہوا تھا کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پر کہ یہ صفت، یہ کیریکٹر اسٹرینتھ، یہ کیریکٹر ٹریٹ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والوں کو، اور بڑے الا ذو حظ عظیم، ان کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں، بہت بڑا حصہ پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں، ان کو یہ ٹریٹ ملتی ہے۔ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کوئی برائی کرے اور اس کے بدلے میں بھلائی در بھلائی کرتے چلے جائیں، طریقے سے بھلائی در بھلائی کرتے چلے جائیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مصلحت کے تحت بھی جو قیدی ہے، جو کوئی نظر بند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کے مسلمان ہو جانے کی امید ہو، تو اس مصلحت کے تحت بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کفار کی طرف لشکر کشی کرنا ایک صحیح قدم ہے، اور اس دوران اگر کوئی کافر ہاتھ لگ جائے تو اسے قید کرنا، زندہ رکھنا یا بوقت ضرورت قتل کرنا، یہ پھر اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا غزوہ جو تھا وہ غزوہ بنو لحیان کا ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بنو لحیان وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے رجی کے مقام پر خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا تھا، 8 افراد کو شہید کیا تھا اور ان 2 کو قید کر لیا تھا اور اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا، اور اہل مکہ نے ان دونوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے اپنی انتقام کی آگ بجھائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انتہائی گہرا صدمہ تھا، اور 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے خلاف نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے تھے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ عصفان کی حدود میں مکہ کے قریب آباد تھے، اور اس وقت ابھی مسلمان اور قریش کے درمیان ابھی کافی ایک ٹسل جاری تھی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بنو لحیان سے نمٹنا مناسب نہ سمجھا،
اور آپ مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے، اور جو ہی غزوہ احزاب کے بعد ماحول سازگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان پر چڑھائی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں تشریف لے کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار اسٹریٹجیز ہیں وہ تو ایک بے مثال سپہ سالار جیسی ہیں، اور وہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور آپ کی جنگی حکمت عملی میں سے ایک یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنا ارادہ اور اپنی صحیح سمت کہ جس طرف آپ جانے کو ہوتے تھے اس کا آپ واضح اظہار نہیں کیا کرتے تھے، اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے آپ شام کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کو خفیہ رکھنے کے لیے پہلے شمال کی طرف پیش قدمی کی تاکہ دشمن کو یہی محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شام کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور بنو لحیان جو ہیں یہ بالکل دوسری ڈائریکشن میں مدینہ کے جنوب کی طرف، نارتھ کی طرف یہ رہائش پذیر تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی جب نہیں علم تھا کہ جب تک وہ اس طرف کو سیریا کی طرف کو جا رہے تھے تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم سیریا ہی جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ علم نہیں تھا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن چینج نہ کی، تب صحابہ کرام کو بھی پتہ چلا کہ ہمارا اصل کس دشمن سے سامنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی رہائش گاہوں کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور یہ انتہائی ایک چوکس اور چلاک دشمن تھا، اور جب سے انہوں نے صحابہ کرام کو خاص طور پہ شہید کیا تھا تو اس وقت ہی سے انہیں ڈر تھا کہ مسلمان اپنا بدلہ لینے ضرور آئیں گے، اور انہوں نے بھی جگہ جگہ گزرگاہوں پر اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پاتے ہی بنو لحیان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے اور چھپ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منزل پہ پہنچے تو دیکھا کہ دشمن تو بھاگ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تلاش کے لیے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ادھر ادھر روانہ کی کہ اگر کوئی دھوکے باز پکڑا جائے تو اس کو لے آئیں۔ لیکن مجاہدین 2 دن تک یہ تلاش کرتے رہے، لیکن ان پہاڑی چوٹیوں کے اندر وہ اس طرح چھپا ہوا دشمن تھا کہ کوئی بھی سراغ مجاہدین کو اس دشمن کا، بنو لحیان کا، نہ ملا۔ تو بہرحال وہ خوف زدہ ہو گئے، اور یہ ایک طرح کی اور ڈیفرنٹ طریقے کی یہ کامیابی تھی، گو کہ جس نیت اور ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ بظاہر پورا نہ ہوا، لیکن جو دشمن ہے اس کے اوپر ایک خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل گیا کہ یہ تو کسی بھی وقت ہمارے سر کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وادی میں رجی کے صحابہ کی جو ہوئی تھی، واقعہ رجی والے صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، وہاں پر ان کے لیے دعائے خیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا سوال کیا۔ اور اس ساری جو ایکسرسائز ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو قریش ہیں وہ سخت مرعوب ہو گئے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ قریش کو خبر مل چکی ہے کہ میں مدینہ سے نکل کر عصفان پہنچ گیا ہوں، اب انہیں خطرہ ہے کہ میں ان پر حملہ کر دوں گا، اس لیے تم 10 شہ سواروں کو لے کر مکہ کی طرف جاؤ تاکہ وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جائیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب ابھی پہنچے مکہ کے، تو قریش کو ان کی آمد کا پتہ چلا اور سخت زبردست دہشت 10 شہ سواروں کی ان کے اندر پھیل گئی، اور اس دستے کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ واپس آئے اور صحیح سلامت لشکر اسلام سے آ کر مل گئے۔ یہاں سے واپسی پر وہ واقعہ، خوبصورت واقعہ پیش آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں، اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی، لیکن اجازت نہ ملی، اور صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ آپ اتنا روئے کہ صحابہ بھی رونے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو مہم آئی وہ ہے غابہ، غزوہ غابہ، اور یہ شام کی طرف ہوا، سیریا کی طرف،
اور ہوا یہ تھا کہ وہاں پر اس سائڈ پر مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے ایک چراگاہ تھی غابہ نامی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ تو بنو غطفان کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ہانک کر لے گئے۔ اب یہ بہت بڑا آفینس تھا، اور اسی غزوہ کو غزوہ ذو قردہ بھی کہتے ہیں، غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں، ذو قردہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کر کے انہیں ذو قرد نامی جگہ پر پا لیا تھا۔ اور اس مہم کو سریہ سعید بن زید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دستہ روانہ فرمایا تھا اس کے امیر سیدنا سعید بن زید کو مقرر فرمایا تھا۔ اب اس غزوے کا سبب کیا چیز بنی تھی کہ عیینہ بن حصن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جو ہیں ان کو لے لیا، وہ لے گیا، چرواہے کو قتل کر دیا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کر کے ان کی بیوی لیلہ کو قیدی بنا لیا اور ساتھ لے گئے۔ اب یہ تقریباً 20 اونٹنیاں تھیں، اور کوئی ڈفرینٹ غزوات میں مال غنیمت کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اور آپ کے غلام رباح رضی اللہ عنہ ان پر مامور تھے۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیسے تھے، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ان اونٹنیوں کی نگرانی کے لیے جانے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ تم پر دشمن اس کھلی جانب سے حملہ کر دے گا۔ عیینہ بن حصن اور ان کے ساتھیوں سے ہم بے خوف نہیں ہیں، یہ جگہ ان کی چراگاہ کی جانب ہے۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں جانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو قتل اور تمہاری بیوی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور تم لاٹھی ٹیکتے ہوئے آؤ گے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنے زیر لب کہنے لگے کہ تعجب ہے کہ اللہ کے رسول مجھے فرما رہے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے، یعنی کہ تم لاٹھی ٹیکتے آؤ گے اور تمہاری بیوی گرفتار ہو گئی ہوگی، اور پھر بھی میں اصرار کر رہا ہوں کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، اور یہ سانحہ بالکل اسی طرح سے پھر پیش آیا جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب بالکل وہی ہوا، عیینہ بن حصن جو ہے یہ اپنا ایک گروہ لے کر ان اونٹنیوں کو لینے کے لیے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا، اور 40 افراد کو لے کر غابہ میں وہ اترا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ذر کو قتل کر دیا، ان کی بیوی لیلہ کو قیدی بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیاں ہانک کر لے گیا۔ اب ادھر سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، اب یہ ایک صحابی تھے جو کہ انتہائی تیز بھاگا کرتے تھے۔ آپ یہ کہانی سنیں گی تو آپ کی حیرت دنگ رہ جائے گی کہ کوئی انسان اتنے بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے۔ کہ یہ صبح سویرے کہتے ہیں کہ میں غابہ کی طرف جا رہا تھا تاکہ اونٹنیوں کا دودھ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے اپنا تیر کمان تھامے شکار کی نیت سے گھر سے نکلا، راستے میں عبد الرحمن بن عوف کا غلام رباح ملا، یہ وہی جو وہاں پر ہوتے تھے اونٹنیوں پر۔ اس نے مجھے بتایا کہ عیینہ بن حصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ہانک کر لے گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس طلحہ بن عبید اللہ کا گھوڑا تھا، میں نے وہ گھوڑا رباح کو دیا اور کہا یہ گھوڑا طلحہ کو پہنچا دینا، اور جلدی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غارت گری کی اطلاع دے دو۔ اور رباح کے ذمے یہ کام لگا کر میں خود صلہ پہاڑی پر چڑھا اور مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ زور سے آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ ان کا طریقہ تھا وارن کرنے کا، جیسے فرض کریں کوئی سائرن بجے یا کوئی بلیک آؤٹ ہو تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ کوئی دشمن چڑھایا ہے، یعنی ہائے صبح کا حملہ۔ تو میں نے اتنے زور سے آواز دی کہ جو مدینہ کے گرد جو لاوا کی چٹانیں ہیں ان کے درمیان سب لوگوں تک میری آواز پہنچ گئی، اور یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ ان کو تو کوئی گھڑ سوار بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ انہوں نے یہ جو نعرہ لگایا اور اس کے بعد یہ دشمن کا
پیچھا کرنے لگے، یہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ جب ان کو دور سے دشمن نظر آیا نا تو انہوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ شعر پڑھتے جاتے، خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّدَّعِ، لو اسے سنبھالو، یعنی یہ تیر لو اور میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینے لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تھرو آؤٹ لگاتار یہ اپنا شعر پڑھتے رہے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں برابر ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بناتا رہا، ان کا کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے پیچھے یا اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور پھر اس پر تیر چلا کر اسے ہلاک کر دیتا، اور جہاں کوئی تنگ اور دشوار گزار پہاڑی راستہ آ جاتا تو وہ وہاں گھس جاتے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور ان پر پتھر برسانے لگ جاتا، ایک تنہا انسان۔ اور آپ دیکھیں سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے، احساس ذمہ داری کتنا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے، کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ میرا کام ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ ایک انسان تھے جو دودھ لینے جا رہے ہیں، وہ واپس آ کے صرف اطلاع بھی دے سکتے تھے، لیکن کس طرح وہ ساتھ گئے ہیں، وہ پیچھے گئے ہیں، ایک انسان کا جو اپنے کاز کے ساتھ یا اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنے سارے معاشرے کے ساتھ جو ایک سنسیریٹی ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ پتہ چلتی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کارروائی اسی طرح جاری رکھی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور جو ہیں وہ چھڑوا لیے، اور تقریباً 10 اونٹنیاں کہتے ہیں کہ چھڑوا لی گئی تھیں۔ تو پھر دشمنوں نے وہ مویشیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ انہیں تو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ یہ تو ہمیں مار رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 نیزے راستے میں پھینک دیے، اور وہ جو چیز بھی پھینکتے جاتے تو سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی شناخت کر سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھر مدینہ میں سلمہ بن اکوا کی آواز پہنچ چکی تھی، اور ابو ذر غفاری کے ساتھ جو ہوا تو وہ بھی آ کر صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر چکے تھے، اور رباح بھی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب ان کے بارے میں پہلے یہ آیا ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے، ان کو بھی یہ چرواہے کو شہید کیا گیا تھا، اللہ عالم۔ یہ بعض جو ہوتی ہیں روایات وہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا کنٹریڈکٹ بعض اوقات کر دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بطور ہنگامی حالت خطرے کا اعلان کروا دیا، اور یہ اعلان سن کر سیدنا مقداد بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سے پہلے وہی آئے تھے آپ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیزے پر جھنڈا باندھا، اور جب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دستہ لشکروں مجاہدین کا پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید کو اس دستے کا امیر مقرر فرما کر دشمن کے تعاقب کا حکم دیا، اور فرمایا کہ دشمن کی تلاش میں نکلو، میں بھی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ اب ادھر جو سلمہ بن اکوا ہیں مسلسل پیدل بھاگ کر تو پیچھا کر رہے ہیں دشمن کا، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی تیر مارتے ہیں، اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا تو اسی دوران میں ایک آدمی ان لوگوں کے پاس، عیینہ بن حصن کے پاس اور اس کے ساری جو لشکر ہے اس کے پاس آیا، اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ اوپر ٹیلے کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی شخص نے تو صبح سے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے ہاتھ جو کچھ لگا تھا وہ سب اس نے چھڑا لیا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور پوری جماعت ہو اور تم لوگ تو پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو پھر اس نے یہ جو لوگ تھے سارے عیینہ بن حصن کے، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 آئے اور پہاڑی کے ارد گرد چڑھے اور میرے قریب گھیرا ڈال لیا، اور اتنے قریب آ گئے کہ اب وہ میری آواز سن سکتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم ہی بتا دو تو تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اکوا کا بیٹا ہوں، تم میں سے جسے بھی چاہوں گا اسے ایک دم دھر لوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا وہ مجھے ہرگز نہ پا سکے گا۔ وہ یہ سن کر واپس چلے گئے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اسی لشکر کا، انہی لوگوں کا، عیینہ کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا،
اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے اور بہت زیادہ کھلاتے پلاتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ کئی بورے کھجور اور 10 اونٹ بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیس، تجھے تیرے باپ نے بھیجا ہے، مجاہدین کو قوت بخشی ہے اور مدینے کا دشمن سے بچاؤ کیا ہے، اے اللہ سعد اور آل سعد پر رحم فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی فیور کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرور دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور شہ سوار جو ہیں سیدنا محرز رضی اللہ عنہ، یہ بھی دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور یہ لیکن شہید ہوئے، محرز رضی اللہ عنہ۔ اور بہرحال یہ اسی طرح سے سلمہ بن اکوع پیچھا کرتے رہے، اور پھر ایک گھڑ سوار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی دشمن کا پیچھا کیا، اور یہ بھی تنہا پیچھا کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی عبد الرحمن بن عیینہ بن حصن کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کر کے اس کی لاش پر کپڑا ڈال دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیچھے سے پہنچیں تو وہ دیکھ لیں کہ یہ ابو قتادہ کا شکار ہے، اور پھر وہ آگے اور دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب جب اپنی یہ حشر دیکھا، اپنی درگت بنتی دیکھی، تو یہ سارے جو لوگ تھے نا، عیینہ اور اس کے ساتھی، یہ سب تو اپنی جان بچا کر نکلے۔ سلمہ بن اکوع لگاتار اپنا شعر پڑھتے جا رہے تھے اور تیر اندازی کرتے جا رہے تھے، اور ایک ایسا بھی واقعہ ہوا کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی باپ بیٹا سوار ہیں عیینہ کے ساتھی، تو انہوں نے ایک ہی تیر سے دونوں کو قتل کر دیا۔ ایسا انہوں نے نیزہ مارا، تیر نہیں تھا نیزہ تھا، ایسا نیزہ مارا کہ دونوں باپ بیٹے کو اس میں پرو لیا اور دونوں ہی قتل ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 500 یا 700 صحابہ کرام تھے، اور راستے میں آپ نے جب وہ لاش دیکھی عبد الرحمن بن عیینہ کی، جو کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جس کے اوپر چادر ڈالی تھی، تو صحابہ سمجھے کہ شاید یہ ابو قتادہ ہیں، کیونکہ چادر ان کی پڑی ہوئی تھی نا، تو بڑے اپسیٹ ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو قتادہ نہیں ہے، یہ اس کا مقتول ہے، اور انہوں نے اس پر چادر اس لیے ڈالی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ابو قتادہ کا شکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ سے جا ملے، سلمہ بن اکوع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ ملے، تو پھر سلمہ بن اکوع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ پیاسے تھے، وہ اس چشمے سے پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ آپ سوچیں، وہ 40 تھے اور یہ ایک اکیلے تھے، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان جانبازوں میں سے 100 افراد لے کر ان کا پیچھا کروں، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، میں ان کا سارا مال چھین کر انہیں ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خوشی سے ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمجھتے ہو تم ایسا کر لو گے؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، میں ایسا ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکوع کے بیٹے، تم نے اب قابو پا لیا ہے نا ان پر، اور چیزیں بھی واپس لے آئے ہو، اپنے جانور بھی لے آئے ہو، تو اب ذرا نرمی برتو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مزید عیینہ اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا نہیں کیا۔ اور جب یہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بہترین شہ سوار ابو قتادہ ہیں اور بہترین پیادے سلمہ بن اکوع ہیں۔ اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرد میں 1 دن اور 1 رات قیام کیا، اور سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا۔ یہ آپ کی بڑی ایک خوبصورت عادت مبارکہ تھی کہ آپ ینگر جو صحابہ تھے، جابر بن عبداللہ ہیں، اسامہ بن زید ہیں، یہ سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، فضل بن عباس ہیں، تو ان کو، یا عبداللہ بن عباس ہیں، تو ان کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذوالقرد پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت تیز دوڑنے والے ایک انصاری صحابی تھے، اور جن سے آگے بڑھنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی،
تو انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ مدینہ ابھی کچھ کلومیٹرز دور تھا نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تو سنتا رہا، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سنتا رہا لیکن پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور جب انہوں نے چیلنج کئی دفعہ دہرایا تو میں نے کہا کہ تم نہ تو کسی معزز آدمی کی عزت کا خیال کرتے ہو اور نہ کسی شریف سے ڈرتے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اجازت ہو تو میں اس شخص سے دوڑ لگاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو لگا لو۔ تو وہ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انصاری سے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، اور انہوں نے سواری سے چھلانگ لگائی اور نیچے کود پڑے، اور میں بھی اپنے پاؤں سمیٹے نیچے اتر آیا۔ پھر دوڑ شروع ہوئی تو شروع میں تو میں نے انصاری کو آگے نکلنے دیا، اور اس کے بعد میں پیچھے سے آیا، پہلے میں اس کے ساتھ ہوا، پھر میں نے اس کو اس کے کندھوں کے بیچ میں گھونسا مارا اور اس سے کہا کہ میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ ہنسے اور کہا میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے جیت نہیں سکو گے۔ پھر ہم دوڑتے ہوئے مدینہ آ گئے۔ اب دیکھیں کہ جو سلمہ بن اکوع ہیں، نہ کوئی تھکن ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اپنی وہ ہے کہ میں نے کوئی پورے کا پورا لشکر ایک بھگا لیا ہے، یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ واپس لے آیا ہوں۔ انتہائی ایک میٹر آف فیکٹ طریقے سے بس جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی اس کی بڑائی نہیں ہے اپنی، اور نہ ہی کوئی لیکن بہرحال وہ اپنی سب جو کہانیاں ہیں وہ ضرور سناتے ہیں۔ کہانیاں اگر یہ لوگ نہ ہمیں اپنی سناتے تو پھر تو ہم تک یہ پہنچتی بھی نہیں، لیکن ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خود پسندی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ادھر ہی تھیں، تو جو مشرکین ہیں وہ لے گئے ہوئے تھے ان کو۔ یہ جو لیلا ہیں، اب آپ سوچئے کہ خواتین بھی کیسی کیسی بہادر تھیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک رات جب یہ سب لوگ سو گئے تو یہ اونٹوں کے باڑے میں یہ داخل ہوئیں، اور ایک اونٹ کے قریب ہوئیں تو وہ بلبلایا، تو یہ پیچھے ہٹ گئیں کہ کہیں یہ لوگ جاگ نہ جائیں۔ ایک اونٹنی جو ابھی تک ان کی قید میں تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، انہوں نے اس کی رسی کھولی، اس کی پشت پر تھپکی دی اور اس پر سوار ہو کر قید خانے سے نکل بھاگیں۔ کچھ دیر گزری تو دشمنوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے تعاقب شروع کیا، لیکن وہ اونٹنی کی رفتار کو نہ پہنچ سکے، اور لیلا صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئیں۔ اور جب لیلا مدینہ پہنچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر مان لی تھی کہ اگر میں صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئی تو میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گی اور اس کا جگر اور کوہان کھاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تو نے اسے بڑا برا بدلہ دیا، اللہ نے تمہیں اس پر سوار کیا اور نجات دی، پھر بھی تم اسے ذبح کرو گی؟ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں، نہ اس چیز میں نظر ہے جو تمہاری ملکیت ہی نہیں، یہ اونٹنی تو میری ہے، تم اپنے گھر جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر ایک اور سریہ غمر ہے، اور اس کا جو سبب تھا سریے کا وہ یہ ہے کہ بنو اسد کے لوگ جو ہیں وہ طلیحہ بن خویلد کی قیادت میں قریش کے ساتھ آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور انہی کے خلاف ایک کارروائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک دستہ روانہ کیا۔ یہ ربیع الثانی سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور عکاشہ بن محصن اس کے سپہ سالار تھے، اور 40 افراد ان کے ساتھ تھے، اور مجاہدین کے پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو مجاہدین کے آنے کا پتہ چل گیا، اور یہ اپنے گھر چھوڑ کر بالائی علاقے کی طرف بھاگ نکلے تھے، اور یہ چھوٹا سا اسلامی لشکر مال غنیمت حاصل کر کے بحفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ گیا۔ پھر سریہ ذوالقصہ، یہ بھی ربیع الثانی سن 6 ہجری میں پیش آیا، اور یہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ جب یہ پہنچے دشمن کے دہانے پر تو دشمن کے جاسوس نے اطلاع کر دی کہ مسلمان ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ دشمن جو ہیں یہ بھی گھات لگا کر چھپ گئے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور صحابہ کو نیند آ گئی تو دشمن نے موقع غنیمت جانا اور اس اسلامی دستے کا محاصرہ کر لیا اور ان پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو زور سے آواز دی اور کہا کہ اپنے ہتھیار سنبھالو۔
بہرحال پھر ادھر دونوں طرف سے کافی دیر تک تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اب یہ ایک بڑا ہی بھیانک اور اچانک حملہ تھا، اور تیر اندازی کے وہ جو ان کے اوپر ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ بدوؤں نے نیزے بھی نکال کر تو یلغار کر دی، اور اس میں مسلمانوں کے 3 ساتھی شہید کر دیے گئے، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ خود بھی بری طرح زخمی ہوئے، اور یہ اس طرح نڈھال پڑے ہوئے تھے کہ کفار نے سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مشرک نے ان کے ٹخنے پر نیزہ مارا لیکن انہوں نے حرکت نہ کی، چنانچہ وہ سب کو شہید سمجھ کر واپس چلے گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے ان شہداء کے کپڑے بھی اتار لیے اور ان کے گھوڑے بھی لے اڑے۔ اور کچھ دیر کے بعد اتفاقاً وہاں سے ایک مسلمان گزرا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو شہید کر دی گئی ہے، تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو پھر انہوں نے حرکت کی، وہ مسلمان ان کے قریب آیا، اس نے انہیں کھانا دیا، پانی دیا، اور پھر اپنی سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے بہادر اور کیسے کیسے مارکے انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیٹ بیکس آتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک سیٹ بیک تھا، رجی ایک سیٹ بیک تھا، احد سیٹ بیک تھا، بیر معونہ سیٹ بیک تھا، تو ہر طرح کے جو حالات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے ہیں، آزمائشیں بھی آئی ہیں، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوگا تو اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح کچھ اور سرایہ ہیں، سریہ ذوالقصہ ہے، پھر سریہ جموم ہے، اور پھر ایک جو واقعہ ہے وہ سریہ عیس عین یا صاد، اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کہ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابو العاص بن ربیع قریش کا تجارتی کاروان لے کر شام سے واپس آ رہے ہیں، اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی طرف روانہ کیا، اور یہ علاقہ جو ہے یہ سمندر کے قریب تھا اور مدینہ سے تقریباً کوئی 180 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا، اور سیدنا زید بن حارثہ نے ان کے اوپر دھاوا بولا، ان کا مال، صفوان بن امیہ کی ڈھیر ساری چاندی، اور ابو العاص بن ربیع کو لے کر وہ واپس مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آئے تو ابو العاص بن ربیع جو ہیں انہوں نے بھاگ کر پناہ لے لی سیدہ زینب کے پاس، اور سیدہ زینب نے انہیں پناہ دے دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے تشریف لائے، اقامت ہوئی، اور پیچھے سے آواز آئی کہ میں زینب بنت رسول اللہ ہوں اور میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی وہ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے بھی سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، یعنی میں نے نہیں کہا زینب کو کہ وہ ایسے کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ بیٹی تم یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ کسی کو پناہ دے گا، یعنی مسلمانوں کا کوئی بچہ یا کوئی غلام بھی کسی کو پناہ دے گا تو مسلمان اس کو آنر کریں گے، تو لہٰذا اس پناہ کو آنر کیا گیا۔ پھر ابو العاص بن ربیع جو ہیں یہ بحفاظت واپس مکہ گئے۔ مکہ جا کر انہوں نے سارا قریش مکہ کا جو سامان تھا، ساز و سامان، وہ واپس کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے مدینہ میں اسلام قبول نہیں کیا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں تم لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے میں نے وہاں اسلام قبول کر لیا، اب میں جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ واپس مدینہ تشریف لے آئے مسلمان ہو کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو نکاح اور حق مہر تھا اسی میں سیدہ زینب اور ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہما کو یکجا اکٹھے کر دیا۔ پھر ایک اور سریہ ہے، سریہ دومۃ الجندل، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پیچھے ایک دومۃ الجندل کی جو ایکسپیڈیشن تھی نا، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ دوبارہ ہوا ہے شعبان سن 6 ہجری میں، اور اس کی جو سپہ سالار تھے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور اس سریے کے بھی 2 نمایاں پہلو تھے، ایک دعویٰ کرنا اور ایک دشمن کے ساتھ جنگ کرنا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی بھیجتے ہوئے ایک مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نصیب بھی نہ ہو۔ نمبر 4، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے ان نعمتوں میں سے کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 5، جب بھی ان کے امام حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں باہم لڑائی ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سب احادیث ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سیرہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں، کس وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دومۃ الجندل پہنچ گئے، وہاں کے باسیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہ نکلا۔ اور تیسرا دن تھا کہ بنو کلب کا عیسائی سردار جو تھا اسبغ بن عمرو کلبی، یہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد بنو کلب کے بہت سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگ عیسائیت ہی پر اڑے رہے، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ اسلامی احکام نافذ ہونے کی وجہ سے خوشحال اور آزادانہ زندگی وہاں پر گزارنے لگے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جزیہ دے کر امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس انقلاب کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر بھی بھیجی، اور وہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت اسبغ، وہ جو مسلمان ہوا تھا نا سب سے پہلا، اسبغ بن عمرو کلبی، اس کی بیٹی تمازر بنت اسبغ سے شادی کر لی۔ پھر ایک سریہ مدین ہوا جس طرف زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے غلام ضمیرہ اور ان کے بھائی بھی تھے۔ اور زید رضی اللہ عنہ نے جب حملہ کیا اور بندرگاہ پر بسنے والے لوگوں میں سے بہت سے افراد کو قیدی بنایا، پھر انہیں فروخت کیا، اور فروخت کرتے وقت ماں اور اس کے بچے کو اکٹھا رکھنے کا دھیان نہیں کیا، یعنی ماں کسی کے ہاتھ فروخت کی، بچہ کسی کے ہاتھ فروخت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کی طرف تشریف لائے تو انہیں روتے دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کو ان کے رونے کا سبب بتایا گیا کہ ان میں جدائی ڈال دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں اکٹھا فروخت کرو، یعنی ماں اور اس کی اولاد میں جدائی مت ڈالو۔ پھر ایک اور تھا سریہ فدق جو ہے یہ مدینہ اور خیبر کے درمیان 6 دن کی دوری پر واقع ہے، اور یہاں پر بنو سعد بن بکر آباد تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سارے یہودی جو ہیں یہ خیبر جا بسے تھے، اور انہیں اپنی جلا وطنی پر غصہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھرپور وار کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ اکثر کوئی نہ کوئی شرارت بھی کرتے رہتے تھے، اور اس قبیلے بنو سعد بن بکر کو یہ اپنا معاون بناتے رہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ بنو سعد بن بکر خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے لشکر بنا رہے ہیں، تو شعبان سن 6 ہجری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو 100 مجاہدین دے کر آپ نے بھیجا، اور یہ وہی کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی ایک ہدایت دیا کرتے تھے کہ رات کو سفر کرنا اور دن کو چھپ جانا۔ اور بہرحال مجاہدین اس میں
کامیاب ہوئے اور بنو سعد پر حملہ آور ہوئے، اور بنو سعد اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس قدر اچانک اور زوردار حملہ کریں گے ہم پر۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت لے کر جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر ایک اور سریہ ہے، سریہ ام قرفہ۔ ام قرفہ یہ ایک عورت تھی، اور یہ اپنی قوت میں اور اپنی سیکیورٹی میں ضرب المثل کا اس کا درجہ تھا، یعنی کہا جاتا تھا کہ اعز و امنع من ام قرفہ، یہ تو ام قرفہ سے بھی بڑھ کر غالب آنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے گھر میں ہر وقت 50 تقریباً جو ہے نا وہ تلوار والے جو لوگ ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، اور اس کے ایک بیٹے کا نام قرفہ تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کی کنیت تھی۔ اور یہ ایک بوڑھی عورت تھی، انتہائی گستاخ اور بد زبان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا تو گویا اس کی روحانی غذا تھی۔ اور ایک دفعہ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں پر مشتمل 30 افراد کا جتھا تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ مدینہ پر حملہ کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو۔ اور یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ رمضان سن 6 ہجری میں یہ سریہ پیش آیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کے کچھ مال بھی تھے۔ تو راستے میں جب اس وادی سے گزر ہوا تو یہاں کے لوگوں نے زید بن حارثہ پر حملہ کر دیا، اور زید اور ان کے ساتھیوں کو بہت مارا پیٹا اور ان کے مال بھی چھین لیے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے صحت یاب ہونے کے بعد انہی کو دوبارہ بھیجا کہ جا کر یہ ان سے بدلہ لیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ام قرفہ، اس کی بیٹی جاریہ اور کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوئے، اور گستاخ رسول ام قرفہ کو قتل کر دیا گیا، اور ام قرفہ کی بیٹی جاریہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ لونڈی بنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ سے اس کو لے کر تو اپنے ماموں حزن بن ابو وہب کو ہبہ کیا، اور اس کے بطن سے پھر ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ سریہ عبداللہ بن عتیق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ ان لوگوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ اب وہ تھے قبیلہ اوس کے لوگ۔ اب خزرج کو لگاتار یہ تھا کہ وہ تو ہم سے آگے نکل گئے ایک بہت بڑے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی وجہ سے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا ہو کہ جو کعب بن اشرف کے لیول کا کوئی یہودی اور کوئی دشمن ہو تو ہم اس کو قتل کریں اور ہم ایٹ پار ہو جائیں اوس کے۔ تو یہ خیبر میں رہنے والا ایک ابو رافع سلام بن ابی الحقیق یہ ایک شخص تھا، اور یہ ہر وقت لوگوں کو اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ تو ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرجی صحابہ کی ایک جماعت کو جو ہے وہ روانہ کیا، اور اس میں عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ اور کچھ اور لوگ جو ہیں یہ شامل تھے، اور عبداللہ بن عتیق اس دستے کے امیر تھے۔ اور مہاجرین جب اپنی اس منزل کو پہنچے تو یہ بنو نذیر میں سے تھا، اور جلاوطنی کے بعد خیبر میں رہتا تھا، اور بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا اس کا۔ اب قلعے میں داخل ہونے کی کوئی تدبیر کرنی تھی، کیونکہ قلعے جو ہیں وہ بالکل باقاعدہ ایک پورے اندر ایک شہر ہوا کرتا تھا، ان کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو جب مجاہدین کا یہ دستہ ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے جانور لے کر قلعے میں داخل ہو گئے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دربان کے ساتھ کوئی ہیلا طریقہ کرتا ہوں اندر گھسنے کا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دروازے کے قریب سر پر اس طرح کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کو اندر ساروں کو لے کر تو پھر اینڈ میں اس نے ان کو دیکھا تو اس نے وہی سمجھا کہ یہ ادھر کا ہی انسان ہے، اور کہنے لگے او اللہ کے بندے اگر آنا ہے تو جلدی سے آؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ تو میں اندر گھس گیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں ایک کھونٹی پر لٹکائیں، اور جب وہ سو گیا
تو میں چپکے سے گیا، میں نے چابیاں اٹھائیں اور دروازہ کھول دیا، اور میرے ساتھی بھی قلعے کے اندر آ گئے۔ اب ابو رافع کے پاس ہر رات محفل ہوا کرتی تھی، گانا بجانا، گپ شپ وغیرہ۔ تو جب ہم اس کے پاس پہنچے تو محفل گرم تھی۔ میں نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں اس کے پاس پہنچنے کے لیے سیڑھی چڑھنے لگا۔ میں جو دروازہ کھولتا اسے اندر سے بند کر لیتا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل بھی گیا میرا کہ میں یہاں ہوں تو جب تک وہ میرے پاس پہنچیں گے میں اللہ کے اس دشمن کو قتل کر چکا ہوں گا۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دشمن اسلام ابو رافع کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا اور کمرے میں اندھیرا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے پکارا ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ میں نے فوراً آواز کی سمت میں دوڑ لگائی اور اس پر تلوار کا وار کیا، اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میرا یہ حملہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ وہ چیخنے لگا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا، اور پھر میں دوبارہ داخل ہوا۔ آپ ذرا بہادری دیکھیے، اور بھیس بدل کے، آواز بدل کے، مددگار کی آواز نکال کے کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں ہلاک ہو، یعنی تم کیا کر رہے تھے؟ یہ کون بندہ ہے جو اندر داخل ہو گیا ہے؟ ایک آدمی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پھر آواز سن کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے واپسی کی راہ لی، اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایک دروازہ کھولتا گیا، اور حتیٰ کہ سیڑھی کے آخری جو زینہ تھا اس پر میں پہنچا تو میری نظر چوک گئی۔ چاندنی رات تھی اور میں نے پاؤں رکھا اور میں سمجھا کہ شاید فرش آ گیا ہے، جبکہ وہ آخری زینہ تھا، اور میں بے قابو ہو کر گر پڑا اور میری پنڈلی سرک گئی، یعنی ڈسلوکیٹ ہو گئی۔ تو میں نے فوراً اپنی پگڑی کھولی اور اپنی پنڈلی پر باندھ لی، اور پھر دروازے پر جا بیٹھا اور تہیہ کر لیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے ابو رافع کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ تو صبح جب مرغ نے بانگ دی تو اس وقت موت کی خبر دینے والا قلعے کی دیوار پر چڑھا اور اعلان کرنے لگا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ نکلا اور ان سے کہا جلدی بھاگو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ قاتل کی تلاش کے لیے بھی نکلے، لیکن ان کو کوئی ملا نہیں، اور ان کو شک بھی پڑا۔ اب یہ لوگ جانتے تو تھے ایک دوسرے کو، بنو نذیر اور انصار صحابہ یہ تو ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو کسی کو خیال بھی ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا ہے کہ جیسے میں نے عبداللہ بن عتیق کی آواز سنی ہے، اور بلکہ اس کی بیوی نے کہا، ابو رافع کی بیوی نے کہا کہ مجھے ایسے لگا تھا کہ میں نے عبداللہ بن عتیق کی آواز سنی تھی، لیکن میں نے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر وہ باتیں کرتے کرتے اپنے شوہر کو دیکھتی اور رونا شروع کر دیتی، اور پھر مجاہدین ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اپنی کامیابی کی خبر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا تو وہ اس طرح ہوگی جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور یہاں سے بھی ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کچھ فوائد اور سبق نکالے ہیں اس واقعے سے۔ نمبر 1، اس حدیث کی روح سے ایسے کافر پر اچانک حملہ کرنا جائز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ، مال یا زبان سے تعاون کرتا ہو۔ پھر اہل حرب یعنی جنگی جو دشمن ہیں ان کی جاسوسی کرنا اور ان کے غفلت کے اوقات ڈھونڈنا بھی درست تدبیر ہے۔ مشرکین سے جنگ میں سختی بھی برتنی چاہیے۔ مصلحت کا تقاضا ہو تو بات کو مبہم رکھنا بھی چاہیے، اور مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود زیادہ تعداد کے مشرکین سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ یہ ان کی عز و انکساری اس سے بہت اچھی طرح پتہ چلتی ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، سابقون الاولون میں سے ہیں، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، اور پھر وہ ایک انتہائی بہادر صحابی تھے۔ یہ اکیلے مکہ سے سفیان بن خالد حذلی کو ٹھکانے لگا آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا جو آپس کا ایک محبت اور سلوک اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کہ اگر میرے اندر کیپیبلٹی ہے تو دوسرے کے اندر بھی ہے،
تو کبھی ایک لیڈر جو ہے وہ لگاتار لیڈر نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو کبھی کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے 4 اطراف میں بھیجتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کو جنرل بنا کر بھیجتے ہیں. پھر ایک اور سریہ عبداللہ بن رواحہ پیش آیا، اور یہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے کہ جب یہ ابو رافع سلام بن ابو الحقیق یہ قتل ہو گیا تو خیبر کے یہود جو ہیں انہوں نے سردار بنایا اسیر بن رزام کو، اور اس نے اپنا ایجنڈے کا اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا حملہ کر کے اور اپنے فوجی دستوں کے ذریعے سے یہود کو برباد کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور میں ایک پلان بناؤں گا اور میں مسلمانوں کا مقابلہ کروں گا. میں بنو غطفان کے قبیلے میں خود جاؤں گا، میں ان کے سرکردہ لوگوں سے بات کروں گا، اور ہم مسلمانوں پر یک بارگی حملہ آور ہوں گے اور ہم انہیں ختم کر دیں گے. تو یہود جو ہے وہ اپنے لیڈر کی انہوں نے بات بڑی سراہی اور بڑا خوش ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی چانس ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے منصوبے کا آپ کو علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو 3 ساتھیوں کے ساتھ اس خبر کی تصدیق کے لیے روانہ کیا. یہ رمضان میں ہوا ہے. یہ تصدیق کرنے کے لیے خیبر کے باغات میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے. 3 دن خبر لیتے رہے اور پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 صحابہ کا دستہ خیبر روانہ کیا، اور اس میں عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن انیس بھی شامل تھے. یعنی جنرل جو ہیں، کبھی وہ جنرل ہیں، کبھی وہ عام سپاہی ہیں. اب جب یہ اسیر کے ہاں پہنچے، وہاں پر یعنی خیبر پہنچے، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیر سے بات کی اور اس سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر خود بات چیت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خیبر کا گورنر مقرر کر دیں گے. تو اس نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی یہودی کو مدینہ کا گورنر مقرر نہیں کریں گے، تم مت جاؤ. لیکن پہلے اس نے ان کی پیشکش مسترد کی، لیکن پھر وہ لالچ میں آ گیا، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اسے امیدیں دلاتے رہے اور وہ مدینہ جانے کو تیار ہو گیا. اور جب اس کا یہ فیصلہ کر لیا اس نے، تو پھر کسی یہودی کو بھی مخالفت کی ہمت نہ ہوئی، اور اس نے 30 لوگ اپنے ساتھ لیے، اور 30 ہی مسلمان تھے. ہر یہودی ایک ایک مسلمان کے پیچھے اس کی سواری کے اوپر بیٹھ گیا، اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پیچھے اسیر بن رزام سوار ہو گیا. اب یہودی جو ہیں یہ بہرحال ایک دھوکہ باز، غدار اور خائن ایک قوم ہے، اور راستے میں ان کو یہ خیال آیا کہ ہم مسلمانوں کو مار دیں. اسیر کو یہ خیال آیا تو اسیر نے اپنی تلوار نکالنی چاہی، تو عبداللہ بن انیس نے بھانپ لیا اور انہوں نے اس سے تلوار انہی کی تلوار نکالنا چاہ رہا تھا ان کے نیام میں سے. تو انہوں نے اپنی تلوار چھڑائی اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم دھوکہ دینا چاہتے ہو. پھر وہ اونٹ سے اترے اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر تمام مجاہدین نے اپنے پیچھے پیچھے سوار جو یہودی تھا اس کو قتل کر دیا. صرف ایک یہودی بچ کر بھاگ نکلا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا. اور سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کرنے کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑے حاضر ہونے کے لیے. آپ سنیت الوداع پر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ہم وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے. اور اس موقع پر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا عنایت فرمایا اور فرمایا یہ عصا اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری نشانی ہے. میں قیامت کے دن تمہیں اسی سے پہچان لوں گا، تم اس سے سہارا لے کر آؤ گے. اور جب سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو یہ عصا ان کی میت کے ساتھ رکھ کر دفن کر دیا گیا.
پھر سریہ کرز بن جابر فہری، یہ شوال سن 6 ہجری میں ہوا، جب اکل اور ارینا قبیلے کے 8 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی اور بیمار ہم ہو گئے ہیں، ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر، جہاں آپ کے اپنے چرتے تھے اونٹ، وہاں پر بھیجا کہ اونٹ کے باڑے میں رہو اور اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرو، اور ان اونٹنیوں کی نگرانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یسار مامور تھے۔ ان چرواہوں نے جب یہ نسخہ کیا، اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پیا، تو یہ موٹے تازے تندرست ہو گئے، اور تندرست ہونے کے بعد انہوں نے شکر گزار ہونے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیریں اور اونٹنیاں بھی ہانک کر لے گئے۔ اور یہ خبر پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایک دستہ 20 شہ سواروں کا بھیجا، اور پھر ان لوگوں کو وہ لوگ لے کر آئے، یہ مجاہدین ان لوگوں کو لے کر آئے، اور پھر واپسی پر یہ جو لوگ تھے ان کو اسی طرح سے قتل کیا گیا جیسے انہوں نے یسار کو قتل کیا تھا۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے گئے مخالف سمتوں سے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، اس کے بعد انہیں تپتی ہوئی چٹانوں میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا، اور اسی طرح وہ سسک کر مر گئے۔ اور اس موقع پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کبھی کسی کی آنکھ نہیں داغی گئی۔ پھر ایک اور سریہ عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ، اور یہ ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سریے کا جو سبب بنا وہ یہ بات تھی کہ ابو سفیان نے مکہ میں قریشیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بے خبری میں قتل کر دے، وہ بازاروں میں بھی آتے جاتے ہیں۔ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت مضبوط دل کا بہادر آدمی ہوں، تیز دوڑتا ہوں، بڑی قوت والا ہوں، مجھے بھیجو، میں جاتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اسے زادِ راہ دیا، اور وہ مدینہ پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبیلہ بنو عبد الاشہل کی مسجد میں تھے۔ تو یہ وہاں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اسے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آدمی دھوکہ دینے کی غرض سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی مراد کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تو آ کے پوچھنے لگا بڑے سخت انداز میں کہ عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، اور وہ آگے ایسے بڑھا جیسے آپ کے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو سیدنا اسید بن حضیر نے اس کو پکڑا، جب تو خنجر اس کا گر پڑا جو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ چیخا اور اپنا معافیاں مانگنے لگ گیا اور امان طلب کرنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان بھی دی، اور اس کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس غرض سے میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی تم کہو کہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور اس نے فوراً شہادہ کہی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو ابو سفیان نے کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ دمری اور ایک اور صحابی کو بلایا اور انہیں ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ یہ دونوں حضرات جب مکہ گئے تو عمرو بن امیہ کے ساتھی جن کا نام سلمہ بن اسلم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے ہم پہلے طواف نہ کر لیں؟ تو عمرو بن امیہ نے منع بھی کیا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، مجھے دیکھ لیں گے، تو اس وقت یہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ظلم کر لیتے ہیں، یہ ظلم کریں گے ہم پر، یہ ہمیں قتل کر دیں گے اور پھر یہ ہمارا چرچا کریں گے اپنی مجلسوں میں۔ تو لیکن وہ جو ساتھی تھے انصاری، وہ انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم پھر طواف کرنے چلے گئے۔
طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھیں۔ جب ہم بیت اللہ سے نکلے تو معاویہ بن ابو سفیان نے ہمیں دیکھ لیا اور پہچان لیا اور ہماری آنے کی یہاں خبر دے دی۔ اور عمرو بن امیہ ایک دور جاہلیت میں ایک بڑے خطرناک انسان خیال کیے جاتے تھے، تو قریش کو بھی یہ ہوا کہ یہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے، ضرور یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی خطرے کی بو محسوس ہو گئی کہ معاویہ نے جو ہی خبر دینی ہے قریش کو تو انہوں نے ہم پر حملہ آور ہو جانا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل پڑنا چاہیے، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا مجھے اندیشہ تھا کہ قریش کو جو ہی پتہ چلا وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم بھاگ کر ایک پہاڑی غار میں چھپ گئے، صبح تک ہم نے غار میں پناہ رکھی، اور پھر قریش مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ تو اس کے بعد پھر ہم کسی طرح کرتے کراتے ہم واپس مدینہ پہنچے، اور یہ واپس راستے میں کہیں بچھڑ بھی گئے تھے۔ تو ایک جو سیدنا عمر ہیں یہ پہلے پہنچے، اور سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن بعد مدینہ پہنچے تھے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ سریہ کہ جس میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عنبر مچھلی عطا فرمائی، اور یہ سریہ جو ہے یہ ساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے اسے سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح، اور اس کی جو سبب بنا اس سریے کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ مکہ واپس آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے 300 جانباز بھیجے، اور یہ بھی سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی۔ اس سریے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ مجاہدین نے کیا کارروائی کی، اتنا پتہ چلتا ہے کہ آدھا مہینہ یا اس سے زیادہ دن ایک ہی جگہ مجاہدین ٹھہرے رہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں کو سخت بھوک کا سامنا تھا، اور پتے کھا کھا کر ہم نے گزارے کیے، اور کھجوروں کا ایک وہ تھا تھیلا ہمارے پاس، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روزانہ ہمیں 1 کھجور دیتے تھے، اور جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کھجور کی قدر آئی کہ وہ بھی کیسی ایک ہمارے پاس غذا تھی جو روزانہ 1 مل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے سلم نامی درخت کے پتے ابال ابال کے کھانے شروع کر دیے، اور ہمارے ہونٹ سوج کر اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہو گئے، اور زخمی ہو گئیں ہماری سائیڈ سے باچھیں۔ اس موقع پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ اس لشکر میں شریک تھے۔ انہوں نے جب مجاہدین کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اونٹوں کے بدلے میرے سے کھجوریں لے لے، اور کھجوریں میں مدینہ جا کر دوں گا۔ تو ایک قبیلہ جوہینہ کا ایک شخص تھا، اس سے راستے میں ملاقات ہوئی، تو اس کو بھی یہی پیشکش دہرائی قیس رضی اللہ عنہ نے، تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن سعد کی اس جو یہ سودا وہ کر رہے تھے نا اس کے خلاف تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وار صاحب زادے، تمہارے پلے تو ہے کچھ نہیں مگر دوسروں کے مال پر اتنا بڑا سودا کر رہے ہو۔ تو بہرحال قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عمر کا ایک محتاط رویہ تھا، اور قیس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ بھوکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ تو وہ جوہنی آدمی جو تھا اس نے کہا کہ سعد کے بعد تو اب کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو یثربی سردار ہے، میرا گہرا دوست ہے۔ تو ہر اونٹ کے عوض 4 من کھجوروں کا فیصلہ ہوا، اور پھر روزانہ جو ہے قیس رضی اللہ عنہ 1 اونٹ ذبح کر کے مجاہدین کو کھلاتے تھے۔ جب 3 دن اونٹ ذبح انہوں نے روز کیے تو پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا اپنا مال تو ہے نہیں۔ تو قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میرے باپ کو جانتے ہیں، وہ تو لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا وہ میرے ذمے لگی کھجوریں ادا نہیں کریں گے؟ بہرحال لیکن ابو عبیدہ بن جراح تو کچھ نرم پڑے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے اونٹ ذبح کرنے پر مزید منع کر دیا اور فرمایا کہ یہی اونٹ واپسی پر مجاہدین کی سواری کے کام آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مہمان نوازی کی اپنے ان مجاہدین کی، وہ یہ تھی کہ سمندر سے ایک ہیوج مچھلی باہر پھینک دی،
اور یہ اتنی بڑی تھی کہ دور سے ایک پہاڑی ٹیلا معلوم ہوتی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب گئے تو وہ عنبر نامی مچھلی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 1 مہینہ یا 15 دن یا 18 دن ہم اس مچھلی میں سے کھاتے رہے۔ ہم اس مچھلی سے بیل کے گوشت کی طرح بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے اور بھون بھون کر کھا جاتے۔ ہم نے اس کا کچھ حصہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق خشک کر کے زاد راہ کے طور پر بھی رکھ لیا۔ ہم 300 آدمی اس کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو گئے۔ ہم اس کے تیل کی مالش کرتے تھے اور اس طرح ہماری جسمانی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کا حال سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے ہی لیے نکالا تھا، اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اور ایک صحابی نے کچھ گوشت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھایا۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے کس طرح کیا کیا اور کس طرح سے بھوک اور خستہ حالی پیش آئی اس سارے لشکر کو، اور جب ان کو ساری بات کا پتہ چلا کہ ان کو پھر بعد میں روک دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے 4 باغ تمہارے ہیں، ان میں سے جو سب سے کم پھل والا ہے اس میں بھی 50 وسق کھجوریں ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے نام وہ باغ لکھ دیے۔ وہ جوہنی آدمی مدینہ آیا اور اس کو معاہدے کے مطابق ساری کھجوریں اس کو مل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان سعد کے بارے میں فرمایا، بلا شبہ سخاوت کرنا اس خاندان کا ترہ امتیاز ہے۔ اور ایک اور یہ جو عنبر مچھلی ہے اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کی آنکھ کے گھڑے سے پیالے بھر بھر کر تیل نکالتے تھے، اور ایک بار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر کھڑی کر دی۔ پھر لشکر میں جو سب سے بڑا اونٹ تھا وہ منگوایا، اور سب سے زیادہ دراز قامت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ تھے، ان کو اس پر سوار کیا، اور وہ اس پسلی کے نیچے سے گزر گئے مگر ان کا سر مچھلی کی پسلی سے ٹچ نہیں ہوا۔ اتنی وہ ہیوج کوئی بلا تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عنایت فرمائی۔ اور انہی دنوں میں ذوالحجہ سن 6 ہجری میں سیدہ ام رومان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور فرمایا کہ اے اللہ، ام رومان کو تیری اور تیرے رسول کی خاطر جو مشکلات آئیں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک انتہائی بڑا اعزاز سے نوازتے ہوئے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ جنت کی حوروں میں سے کسی عورت کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ اور ام رومان کے بطن سے سیدہ عائشہ اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر پیدا ہوئے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔